حضرت زکریا علیہ السلام بڑئی تھے، نجار تھے، بڑئی کا کام کرتے تھے، اور یہ کام کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال، اپنی اہلیہ کے لیے گزر بسر کا سامان کرتے تھے۔ اور یہی انبیاء کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ بڑئی کا کام جانتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ کپڑے سینے کا کام جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کام جانتے تھے، لوہے سے لباس بنانا، زرہ بنانا، یہ کام جانتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرات انبیاء علیہ السلام نے رزق حلال کی تگ و دو کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی پیشہ اپنی ذات میں کوئی حقیر نہیں ہوتا، کم درجے کا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو بھی پیشہ اپنائے رزق حلال کے لیے تو اس کو احترام حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے پیشوں کی وجہ سے انہیں کم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ اگر بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والے کو کم نگاہ سے دیکھیں گے تو مختلف انبیاء میں یہ پیشہ رہا ہے۔ آپ اگر لوہے کا کام کرنے والے کو کم نظر سے دیکھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوہے سے کام کرنے کا اور لوہے سے لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ مختلف پیشے ہیں جو انبیاء سے ثابت ہیں۔ ہر پیشہ اپنی جگہ محترم ہے۔ انسان کے اپنے اخلاق اس کو معاشرے میں اوپر یا نیچے لے کر آتے ہیں، یعنی ایک پیشے کا حامل فرد خود اپنے آپ کو یا اپنے پیشے کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام کرتا ہے۔ اور کچھ ہمارے معاشرے کی نفسیات اس طرح کی ہیں، سرمایہ دارانہ مزاج کی وجہ سے، ورنہ کوئی پیشہ اپنی ذات میں کم درجے کا نہیں ہوتا۔ رزق حلال کمانے کے لیے جو بھی پیشہ اپنایا جائے، مزدوری کی جائے، کوئی پیشہ اپنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور قدر کا مقام ہے۔